رنج غم یا کسی طریقے کی کوئی پریشانی نہ ہو. ہم دنیا کو کماتے اسی لیے ہیں لیکن ایسا ہونا ممکن نہیں ہے کیونکہ قرآن کی آیت ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان کی جو خلقت ہے، انسان کا جو ایک مجسمہ ہے، انسان کو اللہ رب العزت نے جو پیدا کیا ہے یہ مشقتوں کے اندر ہے. دنیا کا کوئی بھی انسان آپ ہمیں بتا دیجئے کہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار انسان ہو، چاہے وہ امبانی ہو، ایڈوانی ہو یا اس طریقے کا کوئی بھی انسان ہو جس کے پاس دنیا کی ہر طرح کی ہر قسم کی آرام کی راحت کی چیزیں موجود ہو، ایک منٹ ایک سیکنڈ نہ لگتا ہو کسی چیز کو یاد کرے اور وہ اس کے سامنے موجود ہو. ہر طریقے کی گاڑی، ہر طریقے کا بنگلہ، ہر طریقے کے رہنے اور کھانے پینے کی چیزیں اس کے پاس مہیا ہو، لیکن کوئی بھی انسان دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے جو اس بات کا دعویٰ کر سکے یا اس بات کو کہہ سکے کہ اسے کسی طریقے کا کوئی رنج غم تکلیف پریشانی نہیں ہے. ایسا انسان کوئی نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ رب العزت کا یہ بنایا ہوا سسٹم ہے، طریقہ ہے کہ جو بھی انسانیت سے تعلق رکھتا ہے، خواہ وہ دنیا اس کے پاس کتنی ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ فرعون ہو، حامان ہو، شداد ہو، ایسے لوگ جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی اور پوری دنیا ان کے پاس موجود تھی، لیکن جو بھی انسان دنیا کے اندر ہے خواہ وہ نبی اور ولی سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، یہاں تک کہ جو ولایت کے درجے کو پہنچا ہوا انسان ہے یا اللہ رب العزت نے جسے نبوت کا درجہ دیا ہے کیونکہ وہ بھی انسان ہے، اسے بھی رنج و غم و تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب ہم انسان دنیا کو کمانے کے لیے آخرت کو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و برداری کو کتنا پس پشت ڈال لیتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک انسان اپنے متعلق خود اندازہ لگا سکتا ہے. جس چیز کو کمانے کے لیے یا جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی وہ چیز حاصل نہیں کر سکتے. دنیا کی پوری دنیا ہم کما لیں، دنیا کی ساری راحت و آرام چین و سکون کی چیز ہمارے پاس مہیا ہو، لیکن پھر بھی ہم رنج و غم و تکالیف کو اپنے سے دور نہیں کر سکتے. تو پھر عقل مندی ہمارے لیے کیا ہے؟ عقل مندی یہی ہے کہ دنیا کے اندر رہ کر کے بقدر ضرورت دنیا کو کمائے، حاصل کرے اور اس کو استعمال کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنے سے دور نہ ہونے دے. اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو اگر ہم اپنی زندگی میں داخل کریں گے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر عمل کریں گے، اس کو اپنی زندگیوں میں لائیں گے تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی ہمیں چین و سکون عطا ہوگا اور آخرت بھی ہماری خوب اچھی طریقے سے وہاں پر آخرت میں ہماری زندگی گزرے گی. اور اگر ہم نے صرف دنیا کے لیے آخرت کو پسے پش ڈال دیا، آخرت کو بھلا دیا، اس کو چھوڑ دیا، اس کا کوئی خیال نہیں کیا تو میرے دوستو دنیا کے اندر بھی خسارہ ہوگا. کبھی بھی ہم دنیا کے اندر چین و سکون سے نہیں رہ سکیں گے اور آخرت کے اندر تو خسارہ ہی خسارہ ہوگا. اس وجہ سے عقل مند انسان وہی ہے جو دنیا کے اندر رہ کر کے دنیا کو بھی استعمال کرے، کیونکہ دنیا کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہی بنایا ہے، سنوارا ہے، سجایا ہے، لیکن اس کے ساتھ ضروری یہ ہے کہ وہ آخرت کو بھی ملحوظ رکھے. ہماری زندگی چند روزہ ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 60 سے 70 سال کے درمیان ہماری امت کے لوگوں کی عمر ہے. اب ہم خود اندازہ لگائیں کہ ہماری 60 سے 70 سال کے درمیان کی یہ عمر ہے اور ہماری عمر میں سے کتنی عمر گزر چکی. ہمارے درمیان کوئی 20 سال کا ہے، 25 سال کا ہے، 30 کا ہے، 40 کا ہے، 50 کا ہے. یہ جو ہماری عمر ہو چکی ہے یہ ہماری عمر گزر گئی. اب چند سال ہماری زندگی میں باقی رہ گئے. یوں تو پوری ہماری عمر اور زندگی 60 سے 70 کے درمیان ہے، لیکن جس عمر میں اور جس وقت ہم یہاں پر موجود ہیں، بیٹھے ہوئے، بہت سارا وقت، بہت ساری عمر کا حصہ ہماری زندگی کا گزر چکا ہے، ختم ہو چکا ہے.
اب چند روزہ زندگی بچی ہے. اب اگر اس باقی ماندہ زندگی کے اندر ہم نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر کے اللہ اس کے رسول کو راضی نہ کیا تو میرے دوستو آخرت میں بہت بڑے خسارے کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر رہ کر کے بقدر ضرورت دنیا کو بھی حاصل کریں, استعمال کریں, لیکن آخرت کو محفوظ رکھیں. ہمارا حال کیا ہے کہ ہم آخرت کو کس طریقے سے بھلا دیا ہم نے, اس کا اندازہ ہم میں سے ہر شخص اپنی ذات کے متعلق اور اپنے متعلق بخوبی لگا سکتا ہے. ہم کسی کے متعلق کسی طریقے کا حکم صادر نہیں کر سکتے, کسی کے متعلق کوئی بات نہیں کہہ سکتے, لیکن ہر ایک انسان اپنے متعلق تو بخوبی جانتا ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہمارے اندر کتنی ہے, ہم اللہ اس کے رسول کے حکموں کی کتنی تابعداری کر رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں اپنی زندگی کے اندر نماز ہماری زندگی کے اندر نہیں, روزہ ہماری زندگی کے اندر نہیں, اذانیں ہو رہی ہیں, ہم گھر میں خالی بیٹھے ہیں, لیکن نمازوں کی طرف اور مسجد کی طرف یا اپنی زندگی میں کسی طریقے کے دین کے حکم کو آنے نہیں دے رہے. میرے دوستو یہ ہمارے لیے بڑے خسارے کی بات ہے کہ ہم صرف اور صرف دنیا ہی میں لگے ہیں, اپنے کھیت میں, کھلیان میں اور کاروبار میں, کام کاج میں, ہر وقت اسی میں بزی رہتے ہیں, اپنے بیوی بچوں میں بزی رہتے ہیں, اور ہم آخرت کو بھلائے ہوئے ہیں. میرے دوستو جس چیز میں ہم لگے ہوئے ہیں یہ ایک دن فنا ہونے والی ہے, ختم ہونے والی ہے. یہ بالکل سمجھ لیجئے اس طریقے سے ہے جیسے کہ جب آخرت میں آپ کا محاسبہ ہوگا, حساب و کتاب ہوگا, وہاں پر سوال و جواب ہوگا, تو دنیا کی کوئی بھی چیز جس کے لیے ہم نے انتھک محنت کی بلکہ اپنی پوری جان لگا دی, لیکن کوئی بھی چیز آخرت میں ہمارے کام نہیں آ سکتی. خواہ وہ بیوی ہو, بچے ہو, شوہر ہو, یا ماں یا باپ ہو, یا ماں باپ کے لیے بیٹے ہو, کوئی کسی کے کام ذرہ برابر نہیں آ سکتا. وہاں پر اگر کوئی چیز ہمارے کام آنے والی ہے تو وہ ہمارا اپنا کیا ہوا عمل ہے. اگر ہم نے خود کوئی اچھے کام اور اطاعت و فرما برداری والی زندگی نہیں گزاری ہے تو ہمیں وہاں پر خسارہ اٹھانا پڑے گا. ہم دنیا کے اندر رہ کر کے جن چیزوں سے محبت کریں گے, جن لوگوں کے ساتھ محبت کریں گے, انہی کے ساتھ ہمارا حشر ہونا ہے. ابھی ہم نے آپ کے سامنے جو حدیث مبارکہ پڑھی تھی اس کا مطلب بھی یہی ہے, المرء مع من احب, انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے. اگر ہم دنیا سے بے حد بے پناہ محبت کرتے ہیں اور دنیا کی محبت میں, دنیا کے رنگینیوں میں, دنیا کی وجہ سے اگر ہم نے آخرت کو بھلا دیا, اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو, اللہ اس کے رسول کو بھلا دیا ہے, تو پھر وہاں پر ہمیں ہمارا ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ یا اللہ کے پیارے اور محبوب بندوں کے ساتھ حشر نہیں ہوگا, بلکہ دنیا اور دنیا داروں کے ساتھ ہوگا. اس وجہ سے ہم میں سے ہر ایک انسان کو چاہیے کہ دنیا کے اندر بقدر ضرورت ہر ایک چیز کو حاصل کرے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخرت کو اپنے سے جھوٹنے نہ دے. دنیا کیا ہے؟ دنیا کی حقیقت یوں سمجھ لیجئے ایک کوڑے کے مانند ہے. ایک مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے. گزرتے ہوئے ایک کوڑے کے پاس سے گزرے جہاں کوڑا ڈالا جاتا ہے, گھر کا کوڑا کر کر, وہاں کے پاس سے گزرے تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جسے دنیا اور دنیا کا سارا ساز و سامان دیکھنا ہے وہ اس کوڑے کو دیکھ لے, جسے ہم سب گاؤں میں کیا کہتے ہیں, کوڑے دان کو گھوڑ وغیرہ کہا جاتا ہے شاید, جہاں پر جس جگہ پر پورا گھر کا کوڑا کباڑ اور تمام گھروں کا کوڑا کباڑ ڈالا جاتا ہو, اس ایسی جگہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور ارشاد فرمایا جس شخص کو دنیا اور دنیا کے اندر کا تمام ساز و سامان دیکھنا ہو وہ اس کوڑے کو دیکھ لے جہاں پہ کوڑا ڈالا جاتا ہے.
دنیا کی حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوڑے کے معنی بتائی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ دنیا کے اندر استعمال کی جانے والی تمام چیزیں، چاہے وہ ہمارے کھانے پینے سے متعلق ہو، پہننے اوڑھنے سے متعلق ہو، یا دنیا کی کسی بھی ہمارے استعمال کی جانے والی چیزوں میں سے کسی سے بھی متعلق ہو، ہر ایک چیز فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ تو وہ کوڑے کے ہی معنی ہوئی، یہاں تک کہ انسان کا جو وجود ہے، انسان کا جو مجسمہ ہے، اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے، وہ بھی کوڑے کے معنی ہے۔ وہ کیسے؟ انسان جب تک زندہ ہے، اس کے چاہنے والے، چاہے بیٹے ہوں، ماں باپ ہو، بیوی بچے ہوں، کوئی بھی اس سے بڑی محبت کرتا ہے۔ ہم بھی اپنے بچوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن اس کی زندگی تک جو انسان کے جسم سے اس کی روح جدا ہو جاتی ہے، انسان کے جسم سے اس کی روح نکل جاتی ہے، تو پھر اب کوئی بندہ اس سے محبت نہیں کرتا کہ اس کی لاش کو، اس کے جسم کو، اس کے مجسمے کو اپنے پاس رکھے رہے۔ ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ اس مجسمے کو اور جسم کو یہاں سے منتقل کر کے قبر کے گڑھے میں اتار دیا جائے۔ بس فرق یہ ہوتا ہے کہ اس کوڑے کو ایک اعزاز کے ساتھ، اکرام کے ساتھ میں نہلا دھلا کر کے، کفن کے کپڑے پہنا کر کے انسان قبر کے اندر اتار دیتا ہے، مٹی کے سپرد کر دیتا ہے۔ حالانکہ محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس کو اپنے پاس موجود رکھتا، اس سے پیار کرتا، محبت کرتا، لیکن نہیں، کوئی بھی انسان مرنے والے شخص کے جسم کو اپنے پاس نہیں رکھتا، اور وہ اس کا کتنا ہی محبوب کیوں نہ ہو۔ تو دنیا کی حقیقت اور ہم انسانوں کے وجود اور جسم کی حقیقت بالکل اسی طریقے سے ہے۔ لہذا اگر ہمارے اندر ذرہ برابر بھی تدبر اور فکر ہے اور عقل مندی ہے، تو عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ دنیا کے اندر رہ کر کے، دنیا کے ساتھ ساتھ ہم آخرت کی زندگی پر بھی توجہ دیں، آخرت کی زندگی کو بھی دنیا کے اندر وہاں پر کس طریقے سے رہنا ہے، کس طریقے سے زندگی ہماری کٹے گی، کس طریقے سے ہمارا حساب کتاب ہوگا، کس طریقے سے ہمارا وہاں پر معاملہ ہوگا، اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، اور اس کو بھی، اس کی بھی تیاری کرنا چاہیے۔ دنیا کی حقیقت ایسی ہے۔ ایک مرتبہ ایک واقعہ یاد آ گیا چھوٹا سا۔ ایک مرتبہ ایک مجذوب رہتے تھے حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ، اپنے وقت کے بادشاہ ہارون رشید بادشاہ تھے، ان کے پاس ان کی مجلس میں ایک بار جانا ہوا۔ جانے کے بعد حضرت بہلول نے ان سے ایک عجیب طریقے کا سوال کیا، چونکہ وہ مجذوب تھے۔ سوال کیا کیا کہ بادشاہ سلامت، ایک ہم آپ سے بات پوچھ رہے ہیں، اس کا جواب دیجئے کہ کیا اگر آپ کسی ایسی جگہ پر، ایسے جنگل میں، ایسے ویرانی جگہ پر پھنس جائے جہاں پر پیاس کے لیے پانی بجھائے، پیاس بجھانے کے لیے کسی طریقے کا کوئی پانی موجود نہ ہو، اور صرف ایک شخص کے پاس تھوڑا سا پانی، آدھا کٹورا موجود ہو، اور آپ کی پیاس کی وجہ سے جان جا رہی ہو، تو آپ اس وقت کیا کریں گے، اور اس پانی کی کیا قیمت لگائیں گے، کتنے عوض میں وہ پانی خریدیں گے؟ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ ہم اپنی آدھی سلطنت دے کر کے بھی آدھا کٹورا پانی خریدیں گے اور اپنی جان بچا لیں گے۔ اور یہی عقل مندی ہے، انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ دے کر کے اپنی جان بچائے گا۔ پھر حضرت بہلول نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت، پانی پی لیا آپ نے، پی لینے کے بعد میں پانی جو استنجا اور پیشاب کے ذریعے سے نکلتا ہے، اللہ رب العزت نے ایک قدرتی سسٹم بنایا ہے، لیکن وہ پانی آپ کے جسم سے باہر نہ ہو، اور نہ نکلنے کی وجہ سے آپ شدید پریشان ہو اور شدت کی درد میں ملوث ہو جائے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ دنیا کے اندر کوئی بھی معالج ایسا موجود نہ ہو جو آپ کو ٹھیک کر سکے، لیکن ایک معالج، ایک حکیم اور ڈاکٹر ہو جو یہ دعویٰ کرے کہ ہم دارے کے ساتھ آپ کو ٹھیک کر دیں گے اور آپ کے جسم کا پانی باہر آ جائے گا۔ تو آپ
اس کی قیمت کیا لگائیں گے؟ کتنی قیمت دے کر کے اس سے اپنا علاج کروائیں گے؟ فرمایا اپنی جو آدھی باقی ماندہ سلطنت ہے اس کو بھی دے کر کے اپنی جان بچا لیں گے۔ تو بہلول مجذوب بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت بس کیا آپ کی پوری سلطنت ایک کٹورے پانی کی قیمت کے برابر ہے؟ ہم غور کریں دیکھیں کہ ہم ہر روز کتنی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، پانی کو کس طریقے سے اور کتنا زیادہ استعمال کرتے ہیں ہمیں اندازہ بھی نہیں۔ اللہ رب العزت کی بے شمار ان گنت نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری اللہ رب العزت کی طرف، اللہ کے رسول کے حکم کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے لیے خسارے کی بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی جو زندگی ہے، آخرت کی جو زندگی کا ہمیں سامنا کرنا ہے، اپنے تمام اعمال کا محاسبہ اور حساب و کتاب دینا ہے، اس کا بھی ہمیں خیال ہونا چاہیے، اس کی بھی ہمیں فکر ہونا چاہیے۔ اس کی بھی جو ہم کوشش کریں گے، سوچیں گے، فکر کریں گے، تب جا کر کے ہماری زندگی میں کچھ رد و بدل ہوگا، کچھ تبدیلیاں آئیں گی۔ تھوڑی سی فکر جب ہم اپنے اوپر لاحق کریں گے، سوار کریں گے، سوچیں گے، آخرت کے بارے میں کچھ سوچیں گے، تب ہمیں اللہ رب العزت کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کی کچھ توفیق حاصل ہوگی۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک بخوبی جانتا ہے، نمازیں بلا جھجک، بلا تردد، بغیر کسی ڈر و خوف کے، بغیر کچھ سوچے سمجھے یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں، گھروں میں پڑے رہتے ہیں۔ ہماری ماں بہنوں کو، اپنے بچوں کو، ہر ایک کو ان چیزوں کے اوپر ابھارنا چاہیے اور دیکھ کر کے روک ٹوک کرتے رہنا چاہیے۔ جب ہمارے گھر کی مائیں بہنیں اپنے اندر دینداری لائیں گی، آخرت کی فکر سوار کریں گی، آخرت کے بارے میں سوچیں گی، تو پھر اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے مردوں کو بھی اس پر سوچنے کے لیے کہیں گی، اور عبادات اور اطاعت، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے لیے جب ان کو دعوت دیں گی، کہیں گی اور ابھاریں گی، تو ان کے اندر بھی کچھ دینداری آئے گی۔ ہم بس اپنی انہی چند باتوں پر، چونکہ وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے اور ہمارے سینے اور گلے کے اندر بھی کچھ تکلیف ہے، لہذا زیادہ بولنے کی قدرت اور طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ بس اپنی انہی چند باتوں پر، صرف اپنی بات کا خلاصہ انہی باتوں پر ختم کرتے ہوئے کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم آخرت کی فکر کریں اور آخرت کی جو زندگی ہمارے سامنے آنے والی ہے اس کی بھی تیاری کرتے رہیں۔ صرف دنیا کے اندر رہ کر کے کھیت کھلیان میں، کاروبار میں اور تمام چیزوں میں لگ کر کے، رہ کر کے، گزار کر کے جائیں گے تو پھر ہمیں سوائے افسوس کے، خسارے کے کسی اور چیز کا سامنا نہیں ہوگا۔ لہذا دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں آخرت کی بھی فکر کرنی ہے اور اس کی تیاری کرنی ہے، اور آخرت کے متعلق کہ اپنی زندگی کے اندر کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اس کے متعلق بتانے اور بولنے کے لیے کافی وقت درکار ہے، لہذا وقت بھی زیادہ نہیں ہے۔ آپ لوگ بھی کافی دیر سے ماشاءاللہ اس دینی اور نورانی ماحول میں بیٹھے ہوئے تمام حضرات کی اچھی اچھی باتوں کو سماعت کر رہے تھے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسی مجلسوں کی توفیق دیتا ہے، ایسی مجلسوں کی جسے توفیق ہو وہ بڑی قسمت والا ہے، کیونکہ ایسی مجلسوں میں پر اللہ رب العزت کی خاص تجلی ہوتی ہے، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی بات کی جائے، اللہ اس کے رسول کے احکامات کو سنایا جائے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کی تعریف کی جائے اور اس کی نعت پڑھی جائے۔ ایسی مجلسوں کے اوپر اللہ رب العزت کا بڑا احسان و کرم ہوا کرتا ہے۔ ہم سب اللہ رب العزت کے سمجھ لیجئے فضل اور اس کے رحمت کے سائے کے اندر اس وقت بیٹھے ہوئے بہت ساری دین کی باتوں کو تمام حضرات سے سماعت کر رہے تھے، لہذا اب ہم اپنی آخری بات اسی پر ختم کرتے ہوئے بس آپ سے یہی التجا اور
دعوت دیں گے کہ دنیا کے اندر رہ کر کے ہماری گاؤں والی زندگی کس طریقے سے گزرتی ہے ہم میں سے ہر ایک بخوبی جانتا ہے. نہ مسجد کی طرف، نہ پڑھائی لکھائی کی طرف، نہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی طرف کسی طرف ذرہ برابر کوئی توجہ اور فکر نہیں ہوتی. اس کو ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہمیں کس طریقے کی زندگی گزارنا چاہیے اور ہم کس طریقے کی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرت دعا کرو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارحمني بالمعاصي أبدا ما بقيتني. اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما بقيتني. یا اکرم الاکرمین ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما. یا اللہ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو اللہ دور فرما دے. یا اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو اللہ تو قبول فرما. یا اللہ ہم سب کے پڑھنے اور سننے کو اللہ تو قبول فرما لے. یا اللہ ہم سب سے اللہ پڑھنے میں یا اللہ جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں اللہ پاک سے معاف فرما دے. یا اللہ اچھی طریقے سے اللہ ہم سب کو پڑھنے کی اور ہمارے بھائیوں کو سننے کی اللہ توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو اللہ تو قبول فرما لے. یا اللہ تو ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرما لے. یا اللہ جو اس مجلس میں اللہ آئے ہیں اللہ ان سب کے آنے کو قبول فرما. یا اللہ جو نہیں آ سکے یا اللہ ارادہ کیا تھا اللہ ان سب کے آنے کو اور ارادہ کرنے کو اللہ تو قبول فرما لے. یا اللہ تو قبول فرما لے. یا اللہ اتنی رات میں اللہ تیرے بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں. یا اللہ تیرے بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں. یا اللہ تجھ سے اللہ دعائیں کر رہے ہیں. اللہ تجھ سے اللہ یا ارحم الراحمین تجھ سے اللہ رحمت کی امید لگائے ہیں. بے شک تو ہی سب کو معاف کرنے والا ہے. بے شک تو ہی سب کو رزق دینے والا ہے. بے شک تو ہی ہم سب کی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے. یا اللہ ہم سب کی جائز تمناؤں کو قبول فرما. یا اللہ ہم جانتے ہیں کہ ہم ہی گنہگار ہیں، ہم ہی خطا کار ہیں. یا اللہ ہم ہی قصوروار ہیں. یا اللہ پھر بھی تیرے بندے ہیں. یا اللہ پھر بھی تیرے بندے ہیں تو ہم سب کو معاف فرما دے. یا اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. یا اللہ اس سے نکلنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ دن ہو شام ہو یا اللہ ہر وقت ہم سب گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں. یا اللہ ہم سب کو اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو نیک کام کی توفیق عطا فرما. یا اللہ برے کاموں سے اللہ حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کی عزت کی آبرو کی اللہ پوری حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کی اللہ کہنے سننے کو اللہ قبول فرما. یا اللہ ہم سب نے جو بھی دعائیں مانگی ہیں اللہ جو مانگنے سے رہ گئی ہیں اللہ بھی عطا فرما دے. یا اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہم سب کے ایمان کو مضبوط فرما دے. یا اللہ ہم سب کا ایمان بہت کمزور ہے. اللہ بہت کمزور ہے. یا اللہ ہم سب کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ تیرے سامنے اللہ ایک آنسو بھی نہیں نکل پاتا. یا اللہ ہم سب کے ایمان کی اللہ حفاظت فرما. اے میرے مولا ہم سب کی جائز تمناؤں کو قبول فرما لے. یا اللہ ہم سب کی جائز تمناؤں کو قبول فرما. یا اللہ جس مقصد سے اللہ میلاد النبی کرائی گئی ہے یا اللہ اس جائز مقصد میں اللہ کامیابی عطا فرما دے. یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے ماں باپ کو حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو بھی اللہ حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے ماں باپ کے اللہ ہم پر بہت احسان ہے. یا اللہ بہت احسان
احسان ہے یا اللہ ہم اگر ان کے احسانوں کو ادا کرنا چاہے نہیں کر سکتے یا ارحم الراحمین بے شک تو بہت کریم ہے رحیم ہے کہ اتنے اچھے ابو اور اتنی اچھی امی عطا فرمائے یا اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ ہم سب کے جائز تمناؤں کو قبول فرما یا اللہ جن بھائیوں نے اللہ مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا تھا یا اللہ ان سب کی جائز تمناؤں کے اللہ قبول فرما اللہ کچھ ماؤں نے بھی کہا تھا یا اللہ ان سب کی بھی جائز تمناؤں کے اللہ قبول فرما یا اللہ جو بیمار ہے اللہ انہیں شفا کلی نصیب فرما دے یا اللہ جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ جو قرض دار ہیں یا اللہ ان کے قرض کو ادا ہونے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے بچوں کو اللہ پڑھنا آسان فرما یا اللہ مدرسے کے اللہ بلندی پر پہنچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کے مدارس کو یا رحم الراحمین یا اللہ بلندی کی طرف اللہ پہنچنے کی توفیق عطا فرما مدارس کی مکاتب کی خانقاہوں کی اللہ پوری حفاظت فرما یا اللہ ہم سب نے جو بھی دعائیں مانگی ہیں یا اللہ جو مانگنے سے رہ گئی ہیں اللہ وہ بھی عطا فرما دے بے شک تجھ کو ہر چیز کا علم ہے بے شک تو جانتا ہے کہ اس بندے کے دل میں کیا ہے یا اللہ سب کی جائز تمناؤں کے اللہ قبول فرما لے یا اللہ سب کے دور دراز آنے کے اللہ تو قبول فرما یا اللہ مجھے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ تیرے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے یا اللہ تیرے لیے ہر کام آسان ہے یا اللہ نیک کام کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے محض کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو میں قبول فرما لے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتہ